صلیبی کلمات۔ پہلا صلیبی کلمہ، اس کلمے کو جو مضمون دیا جا رہا ہے وہ قضات کی کتاب میں منوحہ کو جو فرشتے نے نام دیا تھا اس کی تصدیق ہے۔ جو لکھا گیا ہے، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے۔ کتنا اہم نام فرشتے نے بتایا کہ میرا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو مجھے بھیجنے والا ہے وہ تو عجیب ہے۔ پھر عیسایہ 9 باب کی 6 آیت، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کا نام عجیب، یہ مضمون اس کی تصدیق ہے۔ اس عجیب پکار میں 3 اہم باتیں پائی جاتی ہیں، آئیں ان پر غور کریں۔ پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، دنیاوی معافی۔ اس عجیب پکار میں 3 اہم باتیں پائی جاتی ہیں، آئیں اس پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے، اور معافی 2 طرح کی ہے۔ نمبر 1، دنیاوی معافی۔ دنیاوی معافی یسوع مسیح کے اس صلیبی کلمے سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مجرم نے اپنے جرم کا اقرار کرنا ہوتا ہے اور اس کی تلافی کرنا، یعنی قیمت یا تاوان ادا کرنا ہوتا ہے اور معافی مانگنا ہے۔ تو معافی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ گھروں میں، برادریوں میں، قوموں میں اور ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کے لیے تاریخ بری پڑی ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے تو اگر جنگ نہ ہوتی ہو اور اس پر حملہ کیا جانا ہوتا تھا، اگر کوئی ملک کسی ملک پر حملہ آور ہوتا، اگر جنگ نہ ہوتی اور جس پر حملہ کیا جانا ہوتا تھا اگر وہ نکل کر صلح کر لیتا، تو اس کی صلح کے گوشت میں اسے حملہ آور افواج کو بہت سارا سامان یا تاوان دینا ہوتا تھا، اور وہ یہ تاوان لیتے اور صلح کرتے اور چلے جاتے۔ کبھی کبھی تو وہ سارا کچھ لے بھی لیتے تھے اور صلح پھر بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا جنگ کرتے اور مارتے بھی تھے۔ ہماری عدالتوں میں ہم کبھی کبھی، آج بھی ایسا ہوتا ہے، تو ایک معافی کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح کی معافی کی مثال پرانے نامہ قربانیوں کے سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات، اب دوسری معافی جو یسوع مسیح صلیب پر پکارتے تھے، اس کا پہلے والی معافی سے فرق پڑتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسیح خداوند جو کہہ رہے تھے کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکانے والوں نے کوئی جرم کیا تھا، جس پر مسیح خداوند نے کہا، اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بے گناہ کو صلیب پر لٹکانا جرم تھا، مگر کچھ اہم باتیں مزید ہم دیکھیں گے جو آگے آئیں گی۔ لیکن غور کریں کہ یہاں معاف کرنے والا تلافی کے لیے کسی سے تاوان نہیں مانگ رہا، بلکہ تاوان ادا کر رہا ہے۔ تاوان بھی کوئی روپے پیسہ نہیں، بلکہ اپنی جان بتھیروں کے فدیے میں دے رہا ہے۔ حوالہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، متی 20 کی 28 آیت۔ یہ عجیب معافی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا؟ کیا انجیل کے خلاف کہیں ایسا نظر آتا ہے؟ کیا کسی معاشرے میں ایسا پایا جاتا ہے؟ سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ انجیل کے علاوہ کسی اور جگہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک عجیب معافی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، اس نقطے میں معافی کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معافی کس لیے تھی؟ جواب کلمے کے الفاظ میں پایا جاتا ہے،
یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ کیا یہاں پر کسی گناہ کی معافی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، مگر گناہ تو انہوں نے صلیبی موت سے پہلے ویسے ہی معاف کر رہے تھے۔ انہوں نے مفلوج کو کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ متی 9 باب کی 2 سے 8 آیات۔ اس طرح زناکار خاتون جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، اس کو بھی معاف کیا تھا۔ اس نے کہا، اے خداوند، کس نے نہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، پھر جا، گناہ نہ کرنا۔ یوحنا 8 باب کی 11 آیت۔ اس میں میں نے اندازہ کرتا ہوں کہ گناہ کی معافی کے لیے اسے صلیب پر مرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ویسے بھی معاف کر رہے تھے۔ ایک اور خیال ہو سکتا ہے کہ عدن میں جو آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا، اس کا علاج ہو رہا ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ پیدائش 3 باب کی 15 آیات، وہ پیشن گوئی کا پورا ہونا ضروری تھا۔ اس کے تحت صلیب پر جا کر ہی شیطان کے سر کو کچلنا تھا، مگر میرے خیال میں ان کا اس جہاں میں آنا اور بے گناہ رہنا شیطان کے سر کو کچلنے کے برابر ہے۔ پھر شیطان کے ساتھ آزمائش میں ڈالنے والے فارمولے کو جس سے انسان گرتا رہا، اس کو ناکام بنانا بھی شیطان پر فتح ہے، اور اس طرح بدروحوں کو اختیار کے ساتھ حکم دے کر نکالنا شیطان کو کچلنے کے برابر ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی معافی ہے، کس چیز سے معافی ہے؟ اور پھر ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے جس کو وہ جانتے نہیں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی فریضے ادا کر رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے۔ مذہب تو یہ نہیں جانتا کہ کوئی خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ بالکل نامناسب نہیں ہے۔ ذرا غور کریں کہ یسوع مسیح کی پہلی 3 پیشیاں مذہبی رہنماؤں کے سامنے ہوئیں، اور انہوں نے مذہبی عدالتوں میں سوالات شریعت کے مطابق کیے۔ اس لیے ان کے لیے مذہب کے مطابق بیٹا ہونا نامناسب ہے۔ یہاں ہم خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، لیکن جانتے نہیں تھے کہ مذہب کس انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر ایک الہامی اور غیر الہامی مذہب یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کا مذہب کسی سپر پاور کے اختیار سے ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ مذہب خدا کی یا کسی سپر پاور کی طرف سے ہے، تو پھر مذہب کے فیصلے کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اور یہ کس انسان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ جس نے مذہب دیا ہوتا ہے یا اس کا کام ہے؟ ہم انسان اکثر جس کا کام ہے اس کو پیچھے کر کے اس کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی فطرت کے اختیار کو ہم انسان اپنے اختیار میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں خرابیاں، تباہیاں، پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا مسیح خداوند کو مصلوب کر کے وہ خدا کے کام کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے۔ بے شک یہ خدا کا ازلی منصوبہ تھا جو پورا ہونا ضرور تھا، تو بھی وہ جانتے نہیں تھے کہ ہم خدا کی جگہ لے رہے ہیں۔ یہ بڑا کفر اور شرک ہوتا ہے۔ اس شرک اور کفر پر مسیح خداوند نے کہا کہ اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے اور معافی ہے کہ اتنا سخت گنونا گناہ ہو، اس پر معافی کا اعلان بھی ہو رہا ہو۔ اور تیسری اہم بات پھر یہ بھی کہ گناہ ثابت نہ ہو تو کسی کو مجرم ثابت کر کے مصلوب کر دیا جائے، یا اس کو جان سے مار دیا جائے اور دعویٰ کیا جائے کہ ہم
نے مذہب میں بڑا تیر مارا ہے۔ اکثر ایسے واقعات وہاں ہوتے ہیں جہاں خود ہی وکیل ہوں، خود ہی منصف بن جائیں تو پھر عدالتوں کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ وہاں ہو رہا تھا، جس کو مسیح خداوند نے کہا نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہو تو بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ عجیب معافی نہیں ہے؟ بے شک اس طرح کی معافی عجیب معافی ہے۔ جب یہ عجیب معافی ہے تو جو فرشتہ قضات کی کتاب میں منوحہ کو کہہ رہا تھا کہ وہ تو عجیب ہے، پورا ہو رہا تھا، یا جو یسایہ نے کہا عجیب مشیع خدا قادر، اور وہ اس معافی سے پورا ہو رہا ہو، وہ اس معافی سے پورا ہوا ہے۔ یہاں میں یوں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی روحانی بیداری کے جوش کو جس سے وہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور پھر تکبر سے طرح طرح کی پریشانی جنم لیتی ہیں، اور ان سے معافی کا اعلان کیا ہے، جو اس وقت کے مذہبی لوگ میں تھا یا آج کے بہت سارے لوگوں میں ہو سکتا ہے، اس سے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس معافی سے ہم سب کو خدا کے حضور میں بحال کر دیا ہے۔ آئے سوچیں کہ کہیں ہمارے اندر اس وقت کے مذہبی لوگوں کی طرح کا رویہ تو نہیں ہے، کہیں ہماری کلیسیا میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کا رویہ اس سے ملتا ہو۔ اگر ایسا ہے تو مسیح خداوند کی عجیب معافی کو قبول کریں۔ آئے اس عجیب پکار پر دھیان دیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ آخر میں آئے سب جماعت مل کر کہیں اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد سوچیں کہ اگر آپ نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا تو آج اور اسی وقت اسے معاف کریں، اور اگر آپ نے کسی کا نقصان کیا ہو یا کوئی آپ سے خفا اور ناراض ہے تو اس سے معافی مانگیں اور بحال ہو جائیں۔ خدا ایسا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تمجید عبدالعباد اس خدا کی ہو، آمین۔